ٹرمپ صاحب یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنے گی اور وہ فورس وہاں امن قائم کرے گی. اور آج اس انٹرنیشنل کانفرنس کے موقع پہ بھی میں حکومت پاکستان سمیت پوری دنیا کے اسلامی ممالک سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس انٹرنیشنل جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کا پارٹ نہ بنے. یہ ایک نیا کالونیوں کا نظام قائم کیا جا رہا ہے. ٹرمپ کون ہوتا ہے کہ جو اس پورے کام کی نگرانی کرے گا؟ اور پاکستان کی افواج کو کسی بھی صورت میں آئی ایس ایف کا حصہ نہیں بننا چاہیے. پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ آپ کی کیا ڈیل امریکہ سے ہو رہی ہے. ہم کسی بھی صورت میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے مقابلے میں آ کر نہیں کھڑے ہو سکتے. ہم اسرائیل اور امریکہ کے خدمتگار نہیں ہو سکتے. میں اس موقع پر آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اپنے ممالک میں یہ پریشر ڈیولپ کریں کہ ہماری مسلم حکومتیں ہوش کے ناخن لیں اور اسرائیل اور امریکہ اس کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہ کریں اور اس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی جو تحریک ہے اس کو کچلنے کا جو اقدام سوچا جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں. اس سے امریکہ پوری دنیا میں تنہا ہو جائے گا. طاقت اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. دنیا میں اور نئی طاقتیں عروج پا رہی ہیں. ویسٹ سے ایسٹ کی طرف مرکز شفٹ ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں جو ایک نئی نسل ہے جنریشن زی ہے، یہ جنریشن زی حق اور سچ کی بنیاد پر اس کی متلاشی بھی ہے اور اس کے لیے اٹھنے کے لیے تیار بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خود امریکہ میں جو ٹرمپ کی پاپولرٹی ہے وہ 39% پہ آ گئی ہے. ڈراسٹک چینجز آ رہے ہیں، اس میں نیچے کی طرف جا رہی ہے اور امریکہ سے پوری دنیا کا یہ نظام نہیں سنبھل رہا ہے. اور پوری دنیا میں جو اس وقت کساد بازاری ہے، معیشت کی زبوں عالی ہے، انسانوں پہ انسانوں کی حاکمیت ہے، ویسٹ اس میں ناکام ہو گیا ہے اور ان کی سویلائزیشن ڈھلان کی طرف ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو ویکیوم موجود ہے اس ویکیوم کو مسلم امہ پورا کر سکتی ہے. اس ویکیوم کو مسلم امہ اس طرح پورا کر سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو دین ہے یہ دین محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. یہ دین محض ریچولز کا نام نہیں ہے. یہ دین صرف اخلاق نہیں سکھاتا بلکہ روحانیت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک پورا اسٹرکچر بھی ہے. اسلام ایک نظام کا نام ہے اور دنیا کو ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ جس میں قوموں کی قوموں پہ بالادستی نہ ہو، انسانوں کی انسانوں پہ بالادستی نہ ہو، بلکہ نظریات ایسے ہوں کہ جس میں عدل ہو اور انصاف ہو اور ان نظریات کی بالادستی ہو. یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ اگر مسلمان قوم اٹھے گی تو پھر وہ دوسری قوموں کو غلام بنا لے گی. تو اسلام کا یہ تصور نہیں ہے کہ وہ کرسچنز کی حکومت کو ہٹا کر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دے یا یہودیوں کی حکومت کو ہٹا کر مسلمانوں کی حکومت قائم کرے، بلکہ ہم اسلام کا عادلانہ نظام اس کے علمبردار ہیں. اور اس اسلام کے عادلانہ نظام کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ اگر آپ کا دشمن بھی ہے، میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ اگر تمہارا دشمن بھی کوئی ہے تو اس بنیاد پر آپ عدل سے نہیں ہٹیں گے کہ وہ آپ کا دشمن ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. تو ہمارا تو تقوی ہی ہے کہ ہم عدل کے اوپر قائم ہوں. عدل کا مطلب ہوتا ہے تمام انسانوں کو ایک طرح سے دیکھا جائے گا، سب کے لیے برابر کے مواقع ہوں گے. جس ڈیموکریسی کا مغرب علمبردار بنتا ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ یہ وہ ڈیموکریٹک نظام ہے کہ جس میں یقیناً کچھ چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں. لیکن آپ صرف امریکہ کی مثال لیں. امریکہ میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہوں اور امریکہ کی مین اسٹریم پالیٹکس کو کر سکتے ہوں. ایک ہمدانی آیا ہے تو پوری دنیا بے چین ہو گئی ہے، اور وہ بھی ہمدانی اس لیے آیا ہے کہ نئی نسل نے اس کو سپورٹ کیا ہے، اس نے موجود نظام کو چیلنج کیا ہے. ورنہ امریکہ میں اس وقت جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ لابنگ کے نتیجے میں آگے بڑھتا ہے. انہوں نے رشوت کو یعنی برائب کو لابنگ کا نام دے دیا ہے، اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے سے رشوت ختم نہیں ہوتی. سینیٹر بھی بکتے ہیں، کانگریس مین بھی بکتے ہیں. پہلے اپنی پارٹیوں میں قیمت لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ آتے ہیں اپنے اپنے اداروں میں پہنچتے ہیں تو مختلف لابنگ فنڈز ان پر اثر انداز ہوتی ہیں. اسی لیے میڈیسن مافیا امریکہ میں قسمت کے فیصلے کرتا ہے. ویپن مافیا جو ہے، جو وہاں کا اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. امریکہ میں سینکڑوں واقعات ہر سال ہوتے ہیں جس میں کوئی ایک آدمی اٹھتا ہے
اور لوگوں کو گولیوں سے بھون دیتا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب بھی وہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ وہاں لائسنس کے بغیر اسلحہ لینے کی جو اجازت موجود ہے کہ آپ جائیں ڈپارٹمنٹل اسٹور سے اور اسلحہ خرید لیں، اس کو ختم کیا جائے، تو یہ لابی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، یہ سینیٹرز پر اور کانگریس مین پر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ قانون پاس نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح دنیا بھر میں اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر کی لابنگ فرمز آتی ہیں اور ان کو خریدتی ہیں، تو جہاں پر سینیٹرز اور کانگریس مین بکتے ہوں، وہاں پریزیڈنٹ اور ان سب کے لیے ملینز آف ڈالرز خرچ کیے جاتے ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ایلن مسک نے کتنے ملین ڈالر خرچ کیے اور ایک مہینے میں کتنے بلین ڈالر کما لیے۔ اسی طرح جیف بیزوس نے یہ کام کیا، اسی طرح اور دوسرے لوگوں نے یہ کام کیا، تو بلینز آف ڈالرز ایک مہینے میں انہوں نے اپنی ویلتھ میں اضافہ کیا، ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ٹرمپ کے انتخاب کے لیے انہوں نے لگائی تھی۔ تو اسے ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈیموکریسی میں جو چند ہاتھوں میں ہے سرمایہ داروں کے، اس نے وہاں خود امریکہ میں ایک بحران پیدا کر دیا ہے، اور وہاں کی جنریشن زی بھی اب یہ چاہتی ہے کہ ہم اس پورے سسٹم سے آزادی حاصل کریں۔ تو ہم جو مسلمان ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پاس وہ دین ہے جو دنیا کے معاملات کو بھی عدل اور انصاف کی بنیاد پر چلا سکتا ہے، اور جو روحانی ضروریات بھی ہماری پوری کر سکتا ہے، جو ایک بہترین فیملی سسٹم بھی رکھتا ہے۔ ویسٹ میں یہ بحران موجود ہے کہ ان کے پاس سسٹم تو ضرور ہوگا جو ان کی مادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو، لیکن ان کی اخلاقی روحانی ضرورتوں کو وہ پورا نہیں کرتا، اور خاص طور پر ان کی فیملی لائف بری طرح متاثر ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نظام دیا ہے اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ بدقسمتی سے مسلم ممالک میں ایک ایسا طبقہ ہمارے سروں پر مسلط ہے، صرف ظاہری حکمرانوں کی صورت میں نہیں بلکہ نظام چلانے والے لوگوں کی صورت میں، کہ جو مغرب کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، امت کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے اور مغرب کے لیے وہ خدمات انجام دیتے ہیں، لیکن امت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ امت فلسطینیوں کے ساتھ ہے، امت کشمیر کے ساتھ ہے، امت مظلوموں کے ساتھ ہے، لیکن حکمران طبقہ، وہ طبقہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے یا بڑی طاقتوں کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی درجے میں اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اس آفاقی پیغام کو جو اسلام نے ہمیں دیا ہے پوری نئی نسل کو منتقل کریں۔ آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ سے ہمیں بہت سی امیدیں ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس کام کو بڑھائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ پہلے امریکہ پوری دنیا پہ یلغار کرتا تھا، لیکن اس کے پاس جو پروپیگنڈا مشینری تھی، اس کے پاس جو میڈیا تھا، اس میڈیا کے ذریعے سے وہ لوگوں کو کنٹرول کرتا تھا، سوچ بدل دیتا تھا، اور ابھی بھی وہ یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا ایک دو دھاری تلوار بن گیا، اس کے دو ایجز ہیں سورڈ کے۔ اس میں اگر وہ اپنے فائدے حاصل کرتے ہیں تو دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک معلومات کی فراہمی کا ایک ذریعہ بھی پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ جب طوفان الاقصی ہوا ہے تو وہ سارے پروپیگنڈے جو ویسٹ نے کیے تھے یا اسرائیل نے کیے تھے وہ سب خاک میں مل گئے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں فلسطینیوں کی حمایت بڑھی، اور فلسطینیوں میں بھی حماس کی حمایت بڑھی، جس کو دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل انتہا پسند ہیں، لیکن دنیا میں سب کو یہ بات پتہ چل گئی کہ مغرب جھوٹ بول رہا ہے، اسرائیل جھوٹ بول رہا ہے، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیا کچھ بربادی انہوں نے کی ہے۔ تو الحمدللہ اس کے نتیجے میں ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے پوری دنیا کے انسانوں کو مجتمع کرنے کی۔ اس لیے اسلامک آرگنائزیشنز کا کام یہ ہے، اور خاص طور پر ان کی یوتھ آرگنائزیشن، کہ وہ اسلام کا گہرا مطالعہ کریں اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اسلام کا یہ تصور پیش کریں کہ اسلام ایک کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ وہ سیاست، معیشت، معاشرت، تجارت، قانون، اخلاق، ہماری روحانی ضروریات، ہماری فیملی لائف، ہر چیز کو ایڈریس کرتا ہے اور جدید طریقے سے کرتا ہے۔ تمدن میں جتنا ارتقاء آتا ہے، جس طرح سے ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، تو اسلام وہ دین نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہم پچھلے 1400 سال پہلے کی چیزیں لے کر آئیں گے۔ اس کے وہ اصول موجود ہیں 1400 سال پہلے کے، جن اصولوں پر ہم جدید دور میں تمام تر چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے مادی اعتبار سے بھی ترقی کر سکتے ہیں، اور دنیا کو بھی اس کی اخلاقی قدریں واپس دلا سکتے ہیں جو چھین لی گئی ہیں۔ اس وقت دنیا کے 80% لوگوں پر 20% لوگوں کا غلبہ ہے،
وسائل پر بھی چند لوگوں کا غلبہ ہے. اسلام عادلانہ نظام ہے اور وہ سب کو ایڈریس کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ مسلم معاشروں میں ہم دین کے اس تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کریں.